ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی 5478 پر پوائنٹس کی مندی کے ساتھ کاروبار کا اختتام ہوا۔ ہنڈن انڈیکس 1,67,691 پر بند ہوا ہے۔ آپ کو کاروبار کی دنیا سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی 5678 پوائنٹس کی مندی کے ساتھ کاروبار کا اختتام۔ ہنڈن انڈیکس 1,67,691 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی 5478 پوائنٹس کے ساتھ مندی کے ساتھ کاروبار کا اختتام اور ہنڈن انڈیکس 1,67,691 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں کی اونچی اڑان، فی تولہ سونا 3,000 روپے مہنگا 5,34,562 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 146 روپے اضافے سے 9,094 روپے کی ہو گئی ہے۔ تو ایک بار پھر سے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اونچی اڑان دیکھی جا رہی ہے۔ فی تولہ سونا 3,000 روپے مہنگا ہوا ہے، جس کے بعد 5,34,562 روپے فی تولہ ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم دوحہ میں امیر قطر کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے نئے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی پشت پناہی بے نقاب ہو گئی۔ پاکستانی فضائی کارروائی سے متاثرہ علاقوں تک میڈیا رسائی روک دی گئی۔ پاکستان نے مصدقہ اور قابل اعتماد انٹیلیجنس اطلاعات پر افغانستان میں دہشت گردوں کے مرکزی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق افغانستان نے پاکستانی فضائی کارروائی کے متاثرہ مقامات پر افغان میڈیا اور شہریوں کی رسائی روکی ہے۔ دہشت گرد سلیم بلوچ کی ہلاکت، لاپتہ افراد کے بیانیے کے پیچھے چھپی فتن ہندوستان کی دہشت گردی بے نقاب۔ 31 جنوری کو بلوچستان میں فتن ہندوستان کے بزدلانہ حملوں میں لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل سلیم بلوچ بھی ملوث تھا۔ فتن ہندوستان اور رو اسے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے سلیم بلوچ کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اور دہشت گرد سلیم بلوچ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے حملوں میں فورسز سے لڑتے ہوئے تربت میں جہنم واصل ہوا۔ BYC کی ماہرنگ لاکو اور نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے دہشت گرد سلیم بلوچ کو لاپتہ قرار دے کر پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور اس سے قبل بھی فتن ہندوستان کے مارے جانے والے متعدد دہشت گرد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل رہے ہیں۔ نیول بیس حملے میں مارے جانے والا دہشت گرد عبدالودود بھی نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ ماہرین کے مطابق نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل دہشت گردوں کی ہلاکت سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا بے بنیاد پروپیگنڈا زمیں بوس ہوا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو رو اور نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں کی سرپرستی حاصل ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک اور چکوال میں غیر ملکی غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ٹریک ڈاؤن۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حساس مقامات، رہائشی علاقوں اور تجارتی مراکز میں مرحلہ وار اسکریننگ اور تلاشی لی ہے۔ رینجرز، CTD، ایلیٹ فورس، ڈولفن اسکواڈ اور انٹیلیجنس اداروں نے مشترکہ کارروائی میں حصہ لیا ہے۔ ان کارروائیوں کے دوران سینکڑوں گھروں، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چیکنگ بھی کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پراپرٹی اونرشپ قانون کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد ہارون سے۔ جی ہارون، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پراپرٹی اونرشپ قانون کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی تھی۔ عدالت نے قبضوں سے متعلق DRC کمیٹی کے تمام فیصلوں کو کردم قرار دے دی اور تمام درخواستیں کارروائی کے لیے ٹریبیونلز کو بھجوا دی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 500 سے زائد درخواستوں پر سماعت کی تھی۔ آج ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ سے متعلق نیا ترمیمی آرڈیننس وہ عدالت میں پیش کیا اور بتایا کہ درخواستیں زیر التوا ہونے کے دوران پراپرٹی اونرشپ کے ورد ترمیمی آرڈیننس وہ جاری ہوا ہے۔ اب اس نئے آرڈیننس کے تحت DRC جو کمیٹیاں ہیں ان کے پاس جوڈیشل پاورز نہیں ہوں گی۔ شکایت درج کرنے کے لیے بایو میٹرک سسٹم متعارف کروا دیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو سے اختیارات واپس لے کر ٹریبیونل کو دیے گئے ہیں۔ اس لیے اب جو تمام درخواستیں ہیں وہ تمام کی تمام اس وقت آپ غیر معتبر ہو چکی ہوئی ہیں، جس پر عدالت نے جزوی طور پر تمام درخواستوں کو نپٹا دیا اور جن پر حکم امتناعی جاری ہوا تھا ان کو ٹریبیونلز کو بھجوا دیا گیا۔ جی، عدالت نے تمام درخواستوں کو نپٹا دیا۔ محمد ہارون، آپ کا شکریہ۔ آئین و قانون کی تشریح کا اختیار صرف وفاقی آئینی عدالت کو ہی حاصل ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ جاری۔ جسٹس عامر فاروق نے عدالتی اختیارات کا فیصلہ خیبر پختونخوا کے سیلز ٹیکس کے مقدمے میں تحریر کیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کے مطابق 27ویں ترمیم سے قبل قانون و آئین کی
تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کا تھا۔ نئی آئینی اسکیم کے تحت آئین و قانون کا تشریح کا اختیار اب آئینی عدالت کے پاس ہے۔ آئینی عدالت قانون سازی کی آئینی حیثیت کا جائزہ لے سکتی ہے۔ 27ویں ترمیم سے سپریم کورٹ کے تشریح اور قانون و انصاف کے جائزے کا اختیار ختم ہو گیا۔ اگر کوئی ہٹ دھرمی پر اڑا ہو، کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر کیا جا سکتا ہے؟ سینیٹر رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں اظہار خیال کہا، سیاستدانوں نے تو میثاق جمہوریت کیا تھا لیکن ان کے لیڈر نے 6-7 سال زور لگا کر کہا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ میثاق جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ہم معاملات کو جمہوری انداز سے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ اب بانی پی ٹی آئی سے معاملہ ٹھیک کرے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی حکومت گرانے نہیں دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کا سینٹ میں اظہار خیال کہا، بانی پی ٹی آئی کے علاج کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، بانی سے ملاقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے اور بانی پی ٹی آئی کی آنکھ معاملہ زیر بحث رہا ہے، ہمیں تشویش تھی، ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں احتجاجی دھرنا دیا۔ ایران امریکہ مذاکرات جمعرات کو جنیوا میں ہوں گے، عمانی وزیر خارجہ نے تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران انتہائی افزودہ یورینیم کم کرنے پر غور کر سکتا ہے، عبوری معاہدے تک پہنچنے کا امکان موجود ہے۔ زیر غور معاشی پیکج میں امریکہ کو ایرانی تیل کی صنعت میں سرمایہ کاری کی پیشکش بھی کی ہے اور ایرانی صدر مسعود پزیکشیان کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے حوصلہ افزا اشارے ملے، امریکی اقدامات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں واشنگٹن کے ساتھ سفارتی حل اب بھی ممکن ہے۔ ادھر ایران نے روس کے ساتھ وبا ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری کا معاہدہ کر لیا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایران نے روس سے تقریباً $60 کروڑ کے اسلحے خریداری کا معاہدہ کیا ہے اور ہزاروں جدید کندھے پر رکھ کر فائر کیے جانے والے میزائل حاصل کیے جائیں گے۔ رپورٹس کے مطابق معاہدہ گزشتہ سال دسمبر میں ماسکو میں طے پایا تھا۔